بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کون سے ایسے اعمال ہیں جو بہت چھوٹے ہونے کے باوجود قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے اور ہماری نجات ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ان اعمال کے بارے میں بات کریں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ترازو لگایا جائے گا۔ اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو وہ ایک پلڑا بھی نہیں بھرے گا۔ یہ اتنا بڑا ترازو ہوگا۔ لیکن وہ اعمال کون سے ہیں جن سے یہ پلڑا بھاری ہوگا؟ تو آج ہم ان اعمال پر بات کریں گے۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ہے توحید، لا الہ الا اللہ۔ جس توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، اس توحید کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں کامیاب ہے اور نہ ہی آخرت میں، اور نہ دنیا میں اس کی نجات ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ نمبر 2، کہ جب رب کے فیصلوں پر راضی ہو کر خوش ہو کر کہتا ہے کہ الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریف ہے، میں تو اس لائق نہیں جو تو نے مجھے عطا کر رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ تملا الميزان، یعنی الحمدللہ دونوں پلڑوں کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ نمبر 3، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دونوں الفاظ زبان پر بہت ہلکے اور قیامت کے دن نامہ اعمال میں بہت وزنی ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناہ اگر ہوں گے تو ان کو بھی معاف فرما دیں گے۔ نمبر 4، حسن اخلاق۔ قیامت کے دن سب سے بھاری عمل ہوگا، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ دوسروں سے بات کرنا۔ حسن اخلاق سے مراد نرم گفتگو، اچھی گفتگو، عدل و انصاف والی گفتگو۔ نمبر 5 کے اندر یہ 5 چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں، اور 5ویں چیز جو بیان کی وہ یہ ہے کہ جس کا نیک بیٹا فوت ہو جائے اور وہ اجر کی امید پر صبر کر لے تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی کسی کا اگر بیٹا فوت ہو جائے وہ اس پر اس امید سے صبر کر لے کہ مجھے اس کا اجر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز دیں گے، تو وہ اتنا بڑا عمل ہے کہ قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ اس عمل کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا۔ نمبر 6، جو شخص صرف اتنا کہتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے قیامت کے روز اس کے نامہ اعمال کو بھاری کر دیں گے۔ یعنی اپنے لیے دعا کے ساتھ ساتھ دوسروں لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں مومن عورتیں اور مومن مرد، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں۔ اگر آج ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل کو ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرے گا۔ ظاہر ہے ایک دن تو اس دنیا کو چھوڑ کر سب کو جانا ہے۔ نمبر 7، وہ عمل ہے جس کو آج مسلمانوں نے رواج بنا لیا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو اگر ہم نہ گئے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے نماز جنازہ پڑھی یا اس نماز جنازہ میں شریک ہوا تو احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ احد پہاڑ کے بارے میں کسی کو کیا پتا کہ وہ کتنا بڑا ہے، اور اگر کوئی شخص خود دفنا کر آتا ہے تو اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن نیت صاف رکھیں، ثواب کی نیت سے جائیں، اس نیت سے نہ جائیں کہ اگر نہ گئے تو وہ ناراض ہوں گے، بلکہ ثواب کی نیت سے جائیں گے تو انشاءاللہ اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ نمبر 8، یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے لیکن نامہ اعمال میں بہت بھاری ہوگا۔ جو شخص کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے قیامت کے دن ایک پہاڑ چلتا ہوا آئے گا۔ حدیث میں ایک روایت آتی ہے کہ قیامت کے دن ایک پہاڑ چلتا ہوا آئے گا، بندہ کہے گا کہ اللہ یہ کیا، میں نے تو یہ نیکی نہیں کی، میں تو اپنے اعمال کو جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے کھجور کے برابر صدقہ کیا، میں نے اسے پال پال کر ایک پہاڑ کے برابر کر دیا۔ یعنی ایک کھجور کے برابر صدقہ کرنا قیامت کے دن ایک پہاڑ کے برابر جو ہے وہ نامہ اعمال کے پلڑے میں جو ہے وہ داخل کیا جائے گا، جس سے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا۔ صدقے کی تو بہت زیادہ فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ اس حدیث میں بھی صدقے کے بارے میں کہا گیا ایک کھجور کی قیمت کیا ہے،
زیادہ سے زیادہ لے لیں تو 10 روپے، اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ تو ایک کھجور کے برابر بھی اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کا وہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کا قیامت کے روز یہ پلڑا جو ہے وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ لیکن اس میں بھی نیت شرط ہے۔ بہت سے اعمال ہیں جن کو ہم کر تو لیتے ہیں لیکن ہماری نیت صاف نہیں ہوتی، ہم دکھلاوے کے طور پر کرتے ہیں، تو ایسے عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقہ اگر دائیں ہاتھ سے کرتے ہو تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے کہ تم نے صدقہ کیا ہے، لیکن ہم لوگ دکھاوے کے لیے صدقہ کرتے ہیں تو اس کا اجر جو اس کا بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ہو گئے وہ 8 اعمال جو میں نے آپ کو بتائے جن سے قیامت کے روز نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ 9واں عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو ذاتی طور پر کسی پر غصہ ہے، غصے کی ذو اللہ کے لیے غصہ ہو، مثال کے طور پر اگر ایک شخص برائی کرتا ہے جیسا کہ نماز نہیں پڑھتا، آپ نے اسے سمجھایا پھر بھی نہیں پڑھتا، اس بات پر غصہ کریں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یعنی اللہ کے لیے غصہ کریں۔ ہم کہتے ہیں اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے برا بھلا کہا، یہ تو اپنی ذاتی بات پر غصہ ہو گیا۔ دین کی بات پر غصہ کریں۔ دین کی بات پر غصہ کرنا، اگر کوئی شخص دین کی بات پر غصہ کرتا ہے تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ قیامت کے روز اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ آج اگر ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم اسے اس بات پر نہیں ڈانٹتے کہ تم نماز نہیں پڑھتے، لیکن اگر وہی بچہ کوئی گلاس یا کپ توڑ دیتا ہے تو اس پر ہم اسے تھپڑ مار دیتے ہیں۔ یہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی بہت بڑی ناانصافی ہے۔ نماز نہ پڑھنے پر ہمیں انہیں مارنا چاہیے، اور اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، چیزیں تو پھر آ جاتی ہیں، تو ایسی باتوں پر، دین کی باتوں پر غصہ کرنے سے، اگر کوئی شخص دین کی کسی بات پر کسی سے ناراض ہوتا ہے یا غصہ کرتا ہے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ تو تھی نمبر 9۔ اب ہم بات کرتے ہیں نمبر 10 کے بارے میں، جو آخری عمل ہے جو مجھے اور آپ ہم سب کو کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی دعوت کو عام کرنا ہے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں، تو یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سپرد کیا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں تک اسلام کے پیغامات کو پہنچائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری ایک حدیث کو زندہ کیا تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح اور بھی دین کے بارے میں، دین کو پھیلانے کے بارے میں احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، کیونکہ اب کوئی نبی تو نہیں آنا، تو اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسرے لوگوں تک کے لیے کو جو ہے وہ اسلام کی باتیں پھیلائیں اور اسلام کو عام کریں۔ ان باتوں کو یاد کیا کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ جب تک کوئی بات جو آپ نے دوسروں کو پہنچائی کوئی عمل کرے گا تو اس کو تو اجر ملے گا، لیکن بتانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ کرنے والے کو ملے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں آگاہی رہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی بھی لگ رہی ہیں کہ نہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔